السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دارالصفا اسلامک انسٹیٹیوٹ اور مکی مدنی لرننگ سائٹ کی جانب سے 2 ماہ کا تحفظ ختم نبوت کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں۔ پچھلے 3 اسباق میں ہم جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا ہی ہے، لیکن یہ آج کا آخری سبق ہوگا جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا۔ کل ہم انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے۔ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا عقیدہ ختم نبوت کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دلیل یہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں تو پھر تمہارے پاس آخری رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، جہاں پر قرآن پاک کی عقیدہ ختم نبوت کی یہ دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اس عہد و میثاق کا ذکر فرمایا ہے جو ازل میں تمام انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لیا گیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یوم ارواح میں جس وقت حق تعالیٰ نے تمام مخلوق کی ارواح پیدا فرما کر ان سے اپنے رب ہونے کا عہد و اقرار لیا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب ارواح نے جواب میں کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ربوبیت کے اس عہد و عام کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا، جیسے قرآن کی مذکورہ بالا آیات میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ عہد و اقرار ایک جملہ شرطیہ کی صورت میں تھا کہ اے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، پھر بالفرض تمہارے زمانہ نبوت میں میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، یا تم ان کے زمانے کو پالو تو اپنی کتابوں کو چھوڑ دینا اور ان پر ایمان لا کر ان کے دین کی مدد بھی کرنا۔ اس آیت میں ثم جاءکم رسول کے الفاظ قابل توجہ ہیں، جن میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے کو لفظ ثم کے ساتھ ادا کیا گیا ہے، جو لغت عربی میں تراخی یعنی مہلت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے جاءنی القوم ثم زید، تو لغت عرب میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میرے پاس قوم کے سارے افراد آ گئے ہیں، اور پھر ان سب کے آخر میں زید بھی میرے پاس آ گیا، اور چونکہ یوم ارواح کے اس عہد و میثاق میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام شریک تھے، اس لیے النبیین کے بعد ثم جاءکم رسول کے یہ معنی ہوئے کہ یہ تمام انبیاء کے آنے کے بعد سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس میں اس آیت کی مرزائی جسارت جو ہے وہ یہ ہے کہ مرزائی اس آیت سے یہ جسارت لیتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت میں اگر کوئی بھی پیغمبر موجود ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نبوت و کتاب کو سمیٹ دے، خود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ایمان لانے کی دعوت دے۔ لیکن قادیانی ذریت کے نزدیک اس آیت میں ثم جاءکم الرسول ان سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ مرزا قادیانی ہے، اور مرزا قادیانی ہی آخری نبی ہے۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم سے کسی ایک نے بھی مرزا قادیانی کے زمانے کو پا لیا تو اپنی نبوت و کتاب کو بند کر دینا اور مرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان لا کر اس کی اقتدا کرنا، یعنی قادیانی عقیدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نجات حاصل کرنے کے لیے مرزا قادیانی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب ایک ایسا ہی جھوٹا نبوت کا دعوے دار مرزا قادیانی جیسا جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جس کا نام ہے صالح بن طریف۔ یہ شخص یہودی تھا اور اندلس میں اس کی نشوونما ہوئی۔ وہاں سے مغرب اقصی کے بربری قبائل میں رہائش اختیار کی۔ یہ قبائل بالکل جاہل اور وحشی تھے۔ صالح نے اپنے جادو کے شعبدے دکھا کر ان سب کو اپنا مطیع کر لیا اور ان پر حکومت کرنے لگا۔ 128 ہجری میں جب ہشام بن عبد الملک خلیفہ تھے تو صالح نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ شمالی افریقہ میں اس کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اس کو وہ عروج ہوا کہ اس کے کسی ہم عصر حاکم کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس شخص کے کئی نام تھے، عربی میں مصالح، فارسی میں عالم، سرہانی میں مالک، عبرانی میں ربیل اور بربری زبان میں اس کو واریہ یعنی خاتم النبیین کہتے تھے۔ صالح کی مضحکہ خیز شریعت۔ یہ جھوٹا نبی کہتا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سامنے جو قرآن پیش کیا اس میں 80 صورتیں تھیں اور حلال و حرام کے احکام بھی اس میں مذکور تھے۔ اس کے جھوٹے قرآن میں ایک سورہ غرائب الدنیا کے نام سے تھی جس کو اس کے امتی نماز میں پڑھتے تھے۔ اس کی جھوٹی شریعت کی خاص باتیں یہ تھیں: روزے رمضان کی بجائے رجب میں رکھے جاتے تھے، نمازیں 10 وقت کی فرض تھیں، 11 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب تھی، شادی شدہ مرد پر غسل جنابت معاف، نماز صرف اشاروں سے پڑھتے، البتہ آخری رکعت کے بعد 5 سجدے کیے جاتے تھے، شادیاں جتنی عورتوں سے چاہے کریں، تعداد کی کوئی قید نہیں تھی، ہر حلال جانور کی سری کھانا حرام تھا۔ صالح 47 سال تک دعویٰ نبوت کے ساتھ اپنی قوم کے سیاہ و سفید کا مالک رہا۔ صالح 47 سال تک دعویٰ نبوت کے ساتھ اپنی قوم کے سیاہ و سفید کا مالک رہا اور 174 ہجری میں تخت و تارج سے دستے بردار ہو کر پایا تخت سے کہیں مشرق کی طرف جا کر گوشہ نشین ہو گیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو نصیحت کی کہ میرے دین پر رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین 5ویں صدی ہجری کے وسط تک نہ صرف اس کے تخت و تاج بلکہ اس کی خانہ ساز نبوت کے بھی وارث ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق الیاس بن صالح باپ کی وصیت کے مطابق اس کی تمام کفریات پر عمل کرتا رہا اور 50 برس تک حکومت کرنے اور مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے بعد 224 ہجری میں مر گیا۔ الیاس کے بعد اس کا بیٹا یونس، اس کے بعد ابو غفیر کا بیٹا ابو الانصار، اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ بھی نبوت کا دعوے دار رہے۔ 369 ہجری میں ایک لڑائی میں جھوٹی نبوت کے اس خاندان کا آخری کذاب بھی واصل جہنم ہوا اور مرابطون نے 451 ہجری میں یہاں اسلامی حکومت قائم کر دی۔ اسحاق اخرس۔ ان جھوٹے نبیوں کی فہرست میں شمالی افریقہ کا اسحاق اخرس بھی شامل تھا۔
135 ہجری میں جب عباسی خلیفہ کا دور تھا، یہ بدبخت اصفہان سے ظاہر ہوا۔ اس نے تمام آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا اور شعبدہ بازی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ایک عربی مدرسہ میں قیام پذیر ہو گیا۔ 10 برس تک اس نے گونگا ہونے کا ڈرامہ رچایا، یہاں تک کہ اس کا لقب ہی اخرس یعنی گونگا پڑ گیا۔ 10 برس کی صبر آزما مدت کے بعد اس کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ایک نفیس قسم کا روغن تیار کیا جو لگانے سے چہرہ چمک اٹھتا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو مرعوب کرنا تھا۔ اللہ نے قوت گویائی کے ساتھ ساتھ نورانیت بھی عطا کر دی ہے۔ اس کے ان چال بازوں اور مکاریوں کے اثر سے اس مدرسہ کے اساتذہ اور محتمم بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ قاضی وقت سمیت پورا شہر اس کا معتقد ہو گیا۔ جن لوگوں کا دل نور ایمان سے منور تھا اور جن کو ہر عمل شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا آتا تھا، انہوں نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اسحاق اخرس کوئی نبی یا ولی نہیں بلکہ جھوٹا کذاب، شعبدہ باز اور دین و ایمان ہے اور رہزن دین و ایمان ہے، لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بالآخر اسحاق اخرس کے پاس اتنی قوت اور لوگوں کی تعداد ہو گئی کہ اس کے دل میں ملک گیری کی ہوس پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی تعداد اپنے عقیدت مندوں کی لے کر بصرہ، عمان اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر دعویٰ بول دیا اور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے حاکموں کو بصرہ اور عمان وغیرہ سے بے دخل کر کے خود قابض ہو گیا۔ خلیفہ جعفر منصور کے لشکر سے اسحاق کے بڑے بڑے معرکے ہوئے، آخر کار عساکر خلافت فتح یاب ہوئے اور اسحاق مارا گیا اور یوں وہ خود اور اس کی جھوٹی نبوت خاک میں مل گئی۔ استاد سیس خراسانی، اس شخص نے خراسان کی اطراف ہرات، سجستان وغیرہ میں اپنی نبوت کے بلند بھانگ دعوے کیے اور عوام اس کی کثرت سے اس کی معتقد ہوئی۔ چند ہی برس میں استاد کے پاس تقریباً 3 لاکھ آریوں کی جماعت ہو گئی جو اس کو خدا کا فرستاد نبی سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں بھی خلیفہ ابو جعفر منصور مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ استاد سیس کے دل میں بھی اپنی اتنی بڑی جماعت دیکھ کر ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی اور خراسان کے اکثر علاقے اپنے قبضے میں کر لیے۔ خلیفہ منصور نے یہ حالت دیکھ کر اس کی سرگوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جسے استاد نے شکست دے دی۔ خلیفہ منصور نے یکے بعد دیگرے کئی لشکر بھیجے مگر سب ناکام رہے۔ آخر کار منصور نے ایک نہایت تجربہ کار سپہ سالار خازم بن خزیمہ کو 40,000 سپاہیوں کے ساتھ استاد کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، جس نے نہایت ہوشیاری اور پامردی سے استاد سیس کے لشکر کو شکست فاش دی اور اس کی 70,000 آدمی قتل کر دیے اور 14,000 کو قیدی بنا لیا۔ استاد سیس اپنی بقیہ 50,000 فوج کو لے کر پہاڑوں میں جا چھپا۔ خازم نے تعاقب کر کے پہاڑ کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار استاد نے محاصرے سے تنگ آ کر اپنے آپ کو خازم کے سپرد کر دیا۔ تاریخ اس باب میں خاموش ہے کہ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ غالب قیاس یہی ہے کہ ابو جعفر منصور نے دوسرے جھوٹے نبیوں کی طرح اس کو بھی قتل کر دیا۔ دعویٰ نبوت کی بنیاد: جس زمانے میں مختار نے قاتلین حسین کو تہس نہس کرنے اور ان کی ہلاکت اور قتل کا بازار گرم کر رکھا تھا اور ہر طرف اس بات پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور مختار کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، اسی دوران بڑی تعداد میں کچھ شر پسندوں نے مختار کی حاشیہ نشینی اور قربت حاصل کر کے چاپلوسی کے انبار باندھنے شروع کر دیے۔ بعض خوشامد پسندوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا بڑا کارنامہ عظیم جو اعلیٰ حضرت مختار کی ذات قدسی صفات سے ظہور میں آیا ہے، نبی یا وحی کے بغیر کسی بشر سے ممکن نہیں۔ اسی بنا پر مختار کے دل و دماغ میں انانیت اور اپنی عظمت و بزرگی کے جراثیم پیدا ہونے لگے جو دن بدن بڑھتے گئے اور آخر کار اس نے بساط و جرأت پر قدم رکھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے تمام مکاتب اور خطوط پر مختار نے اپنے نام کے آگے رسول اللہ بھی لکھنا شروع کر دیا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ خدائے برتر کی ذات نے میرے جسم میں حلول کیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ مختار کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا سچ کہتا ہے، ایسی وحی کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں دی ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے مددگاروں پر وحی نازل کیا کرتے ہیں۔ انجام کار
اس کا انجام یہ ہوا کہ ابراہیم بن اشتر، جس کے طفیل مختار نے میدان جنگ میں کئی کامیابیاں حاصل کی تھیں، کہ علیحدگی کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ علیحدگی کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا۔ ابراہیم کی علیحدگی کے بارے میں علامہ عبد القادر بغدادی اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں لکھتے ہیں، جب ابراہیم کو اس بات کا علم ہوا کہ مختار نے علی الاعلان نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ نہ صرف اس سے الگ ہو گیا بلکہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے جزیرہ پر قبضہ بھی جما لیا۔ ابراہیم بن اشتر کی رفاقت سے محروم ہونے کے بعد مختار کی قوت مدافعت بہت کم ہو گئی۔ اس بات سے حاکم وقت معصب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فائدہ اٹھایا اور کوفہ پر حملہ کر دیا۔ ہروار کے مقام پر شکست کھانے کے بعد مختار قصر امارت میں محصور ہو گیا اور معصب ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مہینے تک قصر امارت کا محاصرہ کیے رکھا اور ضروریات زندگی کے رسد بالکل کاٹ دی۔ جب محاصرہ کی سختی ناقابل برداشت ہو گئی تو مختار نے اپنے لشکر کو باہر نکل کر لڑنے کی ترغیب دی، مگر صرف 18 آدمیوں کے سوا کوئی باہر نکلنے پر تیار نہیں ہوا۔ آخر کار مختار اپنے 18 آدمیوں کے ساتھ قصر امارت سے نکل کر معصب کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور تھوڑی ہی دیر بعد اپنے 18 ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ یہ تھے جھوٹے نبوت کے دعوے دار جن کو اللہ پاک نے بہت سخت سزا دی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ آج کا تھا ہمارا سبق اتنا ہی۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں آپ کو 4 اسباق میں بتا چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ انسان